بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سچ کی برکت۔ آپ کی والدہ نے یہ اشرفیاں آپ کی قمیض کی تہ میں سی دی تاکہ محفوظ رہیں، اور چلتے وقت آپ کو خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ اے بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے قریب نہ جانا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی، جنہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی سلام کی تبلیغ میں گزری۔ بے شمار لوگوں نے آپ سے روحانی وظائف حاصل کیے۔ آپ بھی دنیا کی تعلیمات سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ آپ کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے قصبے جلان میں ہی حاصل کی، لیکن دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا پڑا تھا۔ اس زمانے میں گاڑیاں موٹر کاریں نہ تھیں، اس لیے لوگ قافلوں کی صورت میں پیدل سفر کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو بھی بغداد جانے والے ایک قافلے کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ خوراک اور 40 اشرفیاں گزر اوقات کے لیے دے دی۔ آپ کی والدہ نے اشرفیاں آپ کی قمیض کی تہ میں سی دی تاکہ محفوظ رہیں، اور چلتے وقت آپ کو خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے قریب نہ جانا۔ آپ نے ماں کی اس نصیحت کو غور سے سن لیا اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ قافلے کے قریب لوگ ڈرتے ڈرتے سفر پہ روانہ ہوئے۔ انہوں نے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں راستے میں ڈاکو قافلے پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ان دونوں راستے غیر محفوظ تھے اور ڈاکو اکثر قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ آخر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ قافلے نے ابھی سفر کی 2 منزلیں ہی طے کی تھیں۔ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے رات کی تحریکی میں اس پر حملہ کر دیا اور تمام قافلے میں افراتفری مچ گئی، اور ڈاکوؤں نے اہل قافلے کو خوب لوٹا۔ ایک ڈاکو کو شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس آیا اور کہنے لگا، لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری قمیض کی تہ میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو نے آپ کی اس بات کو مذاق سمجھا اور ہنستے ہوئے آگے گزر گیا۔ اتنے میں ایک اور ڈاکو آپ کے پاس آیا اور وہی سوال کیا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ وہ ڈاکو یہ جواب سن کر حیران ہوا اور آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تعجب سے آپ کو دیکھا اور پوچھا، لڑکے، سچ مچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے وہی دہرائی، اور آپ کی یہ بات سن کر حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے اپنی قمیض کی تہ کو کھول دیا۔ 40 اشرفیاں زمین پر گر پڑیں۔ اشرفیاں دیکھ کر سردار کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے، تو نے سچ بول کر اپنا راز کیوں فاش کر دیا، حالانکہ تم آسانی سے اپنی اشرفیاں بچا سکتے تھے؟ آپ نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا، اور آپ کا یہ جواب سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا، بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک طرف یہ لڑکا ہے جس نے اپنی ماں کی نصیحت کا اس قدر خیال کیا، اور دوسری طرف میں ہوں کہ اپنے مالک حقیقی کے احکام سے غافل ہو کر بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ اس کے دل سے غفلت کا پردہ دور ہو گیا۔ اس نے توبہ کر لی اور قافلے کو لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا۔ اس طرح آپ کی سچائی کی بدولت ڈاکوؤں کی اصلاح ہو گئی، اور وہ نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دجال کون ہے اور کب آئے گا؟ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا، اور ہر طرف پانی، اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ زمین اپنی پیداوار 1/3 کم کر دے گی۔
آسمان سے بارش کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کی غلہ اگنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین اپنی پیداوار مزید 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی۔ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام ہے، دنیا کے نظام پر ایک سوچ، عذاب اور ایک بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد انسان کو شرط بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی اور اپنے چنیدہ نیک بندے رسولوں کے ذریعے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رہا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوا، اور جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہوا۔ دجال کے خروج سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہودا و نصارہ کی کوششوں سے جاری ہے۔ اسرائیل سازشیں تو عرصے سے جاری ہے۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکہ سفارت خانہ قائم کے اعلان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ بہت زیادہ قوت عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابو ہوگا۔ جب دنیا شدید قحط کی لپیٹ میں ہوگی، وہ یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلے دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کی 1 آنکھ ہوگی، پیشانی پہ کفر یا کافر لکھا ہوگا، جسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سیٹلائٹس اور نیٹ کے ذریعے سب ممالک اور اقوام جڑ چکے ہیں۔ آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں، حیرت ہو کہ دنیا کیا ہو چکی ہے۔ اقبال ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پہ آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی۔ زمین اپنے خزانے اگلے گی، اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں، جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے اور بیمار تندرست۔ یہ کہے گا مجھے رب مانو۔ یہ شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس شخص جس سے یہ ہم کلام ہوگا کہ والدین کی شکل اختیار کرو، اب اس آدمی سے کہے گا مجھے رب مانو، میں تمہارا مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اپنے شیطانی نقلی والدین پیش کرے گا۔ کمزور ایمان والے اس کی بات میں آ جائیں گے۔ جب یہ پختہ ایمان والا کہے گا تو دجال ہے، جس پر اس کو آرے سے چیر دیا جائے گا، یہ آدمی کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا، کہ میں تیرا رب ہوں۔ یہ سب دجال کے ذاتی کمال سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس کی رسی دراز کرے گا، اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سی حرب شعبت ہوں گے اور وسائل پر اس کا قابو ہوگا۔ دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا اور اپنے جاں بازوں کو لے کر لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جب عیسیٰ دجال کو بابل کے مقام پر قتل کریں گے، اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقد نامی درخت میں پناہ لیں گے، اور یہ درخت یہودی کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فتنہ دجال بعثت آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور اپنی امت کو مضبوط رہنے کے لیے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تکیل فرمائی۔ اللہ مجھے، آپ سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بادشاہ اور ایک غریب آدمی کی کہانی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں شہر کے کرائے
बर्दाश्त कर सकूं, इस वजह से इधर रहने पर मजबूर हूँ। एक छोटी सी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक रोज अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने निकला। रास्ते में इसे एक आदमी नजर आया जो लकड़ियां काट रहा था और करीब ही एक गधा बांधा हुआ था और एक झोंपड़ी भी नजर आ रही थी। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि इस गरीब आदमी की झोंपड़ी बहुत छोटी थी और इसमें सिर्फ एक आदमी ही लेट सकता था। बादशाह कुछ दूर तक गया तो अचानक तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। बादशाह के सिपाहियों ने फौरी वापस जाने का मशवरा दिया, लेकिन बादशाह ने कहा कि तुम सब चले जाओ। ये सुनकर तमाम सिपाही हैरत में रह गए। एक ने कहा कि बादशाह सलामत, इस झोंपड़ी में मुश्किल से एक आदमी रह सकता है, आप हमारे साथ वापस अपने महल में चलें। मगर बादशाह अपने बात पर कायम था। इसने कहा कि तुम सब कल सुबह सवेरे यहाँ आ जाना। मैं ये देखना चाहता हूँ कि गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। चनाचा जब इसके तमाम सिपाही वापस चले गए तो बादशाह इस आदमी की झोंपड़ी में पहुंच गया। वो आदमी बहुत खुश मजाज और मेहमान नवाज था। इसने बादशाह का भरपूर इस्तकबाल किया। इसे गर्म दूध पेश किया जो इसकी पालतू बकरी का था। फिर इसने बादशाह को कुछ प्याज के साथ एक सूखी रोटी दी जो बादशाह ने किसी न किसी तरह खा ली। फिर इसने बादशाह के सोने का इंतजाम किया। चनाचा झोंपड़ी में सिर्फ एक बिस्तर था, इसलिए वो खुद बाहर घास पर अपने गधे के करीब सो गया और बादशाह को बिस्तर पर लटा दिया। पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि इसे अपने महल के नरम बिस्तरों पर सोने की आदत थी। सुबह इसने इस आदमी से पूछा, आखिर तुम शहर में क्यों नहीं रहते? इस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं शहर के किराए बर्दाश्त कर सकूं, इस वजह से इधर रहने पर मजबूर हूँ। बादशाह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। इसने फौरी अपने महल का एक कमरा इसे मुफ्त में देने का हुक्म दिया और शाही खजाने से इसके लिए माहाना वजीफे भी जारी करवा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे तो इन्होंने नहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह खुशबू कैसी है? जवाब मिला कि फ़िरौन की बेटी की बांदी और इसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसका किस्सा बयान किया कि मशात फ़िरौन की बेटी की खादमा थी और वो खुफिया तौर पर सलाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की बेटी को कंघी करते हुए इसके हाथ से तफाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो इसकी ज़बान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तुमने आज अजीब कलमा बोला है, रब तो मेरा बाप फ़िरौन ही है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? इसने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? इसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा तेरा और तेरे बाप सबका रब अल्लाह ताला ही है। शहजादी ने अपने बाप से कहलवाया और वह सख्त गज़बनाक हुआ और इसी वक्त इसे दरबार में बुलवाया और कहा, क्या तुम मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? इसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फ़िरौन ने इसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है इसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो इसके बच्चों को एक एक करके इसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुद इसे भी इसी में डाल दिया जाए। चनाचा वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया गया
کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا اچھا، تیرا کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیا گیا اور وہ فوری جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگایا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں کے تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا اماں جان افسوس نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس نے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبوؤں کی مہک اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔